السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں لانڈی کرنگی کے مسائل ایسے نا کہ پورے پاکستان کے مسائل اتنے نہیں ہوئے جتنے اس علاقے کے مسائل۔ کمال کی بات ہے، ہر سال یا ہر کئی سال بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور آپ کی میری منت کرتے ہیں، ہمیں ووٹ دیں، ہمیں لائیں، ہم کام کریں گے، ہم دکھائیں گے، ہم سے ہوتا ہے، میں کرتا ہوں۔ وہ تبلیغ میں بڑی اچھی بات سکھائی جاتی ہے کہ سب کچھ اللہ سے سب کچھ ہونے کے لیے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی۔ یہ وہی مخلوق ہے جو آ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر کمال کی بات ان کو فنڈ بھی ملتا ہے، اور ان کا فنڈ کہاں جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کہیں پھر چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، دیگر جو الگ الگ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جب ان کے لیے ان سے بات کرو یا ان پر تنقید کرو تو وہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتا، تنقید برائے نشتر ہوتے ہیں جو ان کو لگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے اوپر بات کیوں کی۔ میں نے یہاں اس شخص کا نہ عہدے کا نام لوں گا اور نہ اس شخص کا نام لوں گا۔ میرے سامنے وہ غریب آدمی کو کہنے لگا، صرف منتخب ہوا تھا، اور کرسی پر ایسے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مجھے اپنی کرسی کا استعمال کرنے پہ مجبور نہ کرو۔ میں نے اسے کہا شکر ہے آپ ملک کے وزیر اعظم نہیں بنے، آپ ایک غریب آدمی سے کرسی پر ہاتھ رکھ کے اس طرح بات کر رہے ہو جس طرح آپ توبہ استغفار فرعون اپنے رعایا سے بات کیا کرتا تھا۔ کس کو جا کے تنقید کرے، کس سے بات کرے، کس کو نشانہ بنائے؟ آلو والے سے بات کریں، پنچر والے سے بات کریں، کس سے بات کریں؟ مسائل ہوں گے تو اس پر نہ بولیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں، فون کرتے ہیں فون نہیں اٹھاتے۔ مسائل ہوں ویڈیو کیوں بنائی میرے خلاف؟ حتیٰ کہ آپ کے خلاف نہیں ہوتی، آپ کی اصلاح کے لیے وہ بنائی جاتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے بھائی آپ کو اگر انہوں نے منتخب کیا تو آ کر یہ کام کر دیں۔ یا میں اس علاقے میں موجود ہوں، میں مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب زیادہ تر علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا، جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے لیے، اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ذاتیات کے لیے کبھی بھی کیمروں کے سامنے نہیں آتے، مگر جب عوام کا مسئلہ آتا ہے، مسجد کا مسئلہ آتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، تب آپ کو یہ میدان میں نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، علاقے کا مسئلہ ہے، علاقے کا نام بھی بتائیں گے، کون سے گلیوں کا یہ مسئلہ ہے یہ بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بلایا ہے، مسائل ہیں، یہ جو گٹر کے معاملے آپ نے مجھے بتائیں کہ پانی اس طرح ابل رہا ہے جس طرح اللہ معاف کرے سیویوں کا پانی ہو، مسجد کے سامنے بھی ہے، کیا کہیں گے اور کیا فریاد کریں گے؟ اسے فریاد ہی کہہ سکتے ہیں، تنقید نہیں کر سکتے، تنقید کہتے ہیں تو پھر برا لگتا ہے۔ سب سے پہلے اعجاز بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری یہ آواز منتخب حکام کی طرف جو ہے پہنچا رہے ہیں۔ مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں کا جو مین سیوریج لائن ہے تقریباً 2-3 سالوں سے اس کی صفائی نہیں ہوئی۔ لاٹھی والے کہہ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ ڈی ایم سی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے دیں گے، لیکن کب کریں گے؟ یہ میرے ساتھ مولانا احسان اللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ شمس بھائی ہے، اس دن ہم کے عمرہ خان بھائی بھی تھے، عبدالوہاب بھائی بھی تھے کہ بھائی جان محمد بلوچ صاحب سے ملے، بھائی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اہم ایشو ہے، خاص طور سے اگر بارشیں ہو گئی دوبارہ تو بہت مسئلہ ہوگا۔ ابھی بھی گھروں میں باقاعدہ سیوریج کا پانی موجود ہے، اور یہ سیوریج کا پانی اس کی وجہ سے آنا جانا لوگوں کا، پھر خاص کر خواتین کا، نمازیوں کا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ جو ہے سامنے دیکھیں گے داؤد چورنگی تک یہ سیوریج لائن جو ہے پانی بہہ رہا ہے، گندا پانی۔ یہاں سے کوئی پیدل گزرتا ہے، تیز گاڑی جاتی ہے، چھینٹوں کی وجہ سے اس کے کپڑے، بائک والوں کے پھسلنے کا خطرہ۔ تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جب تک خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو ہم جان محمد بلوچ صاحب سے اور ایم پی اے ایم این اے صاحب کو، جن کو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے یہاں جیتنے کے بعد، اور ہمارے چیئرمین بشیر صاحب وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو حکام بالا ہے، ہمارے جو فنڈ ہے وہ اندر جو ہے گلیوں کی تک محدود ہے۔ تو وہ کل بھی آئے تھے، انہوں نے کچھ صفائی کی تھی، ہم ان کا اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جو اہم جو ہے وہ مین شاہراہ ہے اس کی صفائی تقریباً شمس بھائی اس روڈ کے تو تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہوں گے، اب تک جو ہے 5 سال اب تک ان گٹروں پر وہ تارکول وہ پڑا ہوا ہے، یعنی آج کبھی اس کے ڈھکن ہٹائے نہیں گئے، بس لاٹھی والے آ کے 2-4 گٹروں کی صفائی کر کے تصویر لے کے۔ تو ہمارے مفتی صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جان محمد بلوچ صاحب ملنے گئے تھے تو کیا کتنے دن ہو گئے اس بات کو؟ اور دوسرا یقین دہانی کے بعد کوئی آیا؟ تقریباً ہفتہ ہو گیا، ہفتہ 10 دن ہو گئے اس کے تقریباً، ہم ان کے پاس گئے تھے
اب تک کچھ بھی نہیں ہوا. چیئرمین صاحب بھی موجود تھے, بشیر بھائی وائس چیئرمین بھی وہاں موجود تھے, عبداللہ راجہ خیل صاحب, تمام حضرات موجود تھے سوائے MPA مینے صاحب کے. اور ان کے سامنے ہم نے یہ فریاد رکھی, اور یہی پانی جو یہاں جمع ہے یہ نورانی مسجد کے سامنے بھی جمع ہے. وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نورانی مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہیں, اس کی تفصیل عرض کریں گے انشاءاللہ. تو بس ان کو گزارش ہی, بس ہم ان کے سامنے فریاد ہی کر سکتے ہیں, اور تو ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ عہدے جو ہے بار بار نہیں ملا کرتے, یہ آپ کو ایک ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے, ایک عزت ہے. آپ آئیں عوام کے سامنے, انشاءاللہ عوام آپ کے ساتھ ہوگی, ورنہ ایک پائی کا حساب ہوگا آپ کی ذمہ داری کا. اگر آج آپ کو احساس نہیں ہوگا, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ مجرم بن کر قوم کے وہاں کھڑے ہوں گے. جزاک اللہ مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کس مسجد میں, مسجد کا نام بتائیں. میں مرکزی جامع مسجد نورانی میں خادم کے حیثیت سے آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں. اور ایریا کا, علاقے کا نام؟ آدمجی روڈ, مین آدمجی روڈ. جی, یہ میں نے اس لیے پوچھا تاکہ وضاحت ہو جائے کہ بھائی یہ کس کس علاقے کا کیا کیا مسئلہ ہے, کیا مسائل ہیں آپ کے علاقے کے. شاید ہو سکتا ہے سوئے ہوئے حکمران کے دے ہمارے ہی بھائی تو سو رہے ہیں, شاید جاگ جائیں. ہمارے مرکزی جامع مسجد کا نورانی کا جو مین گیٹ ہے اس کے سامنے مین ہال ہے, جو لاٹھی کے اس میں آتا ہے. وہ یا تو وہ مین ہال نیچے ہے جس کی وجہ سے پانی کا فلو سارا وہی نکل رہا ہے, بالکل مین گیٹ کے سامنے. نمازیوں کو آنے جانے میں بڑی مشکلات ہے, تکلیف ہے, وہاں بدبو آتی ہے. حضرت یہ کتنے عرصے سے؟ تقریباً 2-2.5 مہینے سے یہ بند پڑا ہوا ہے. اس کے لیے ہم نے ملاقاتیں بھی کی اعلیٰ حکام سے, جان بلوچ صاحب سے, لاٹھی والوں سے بھی ہم نے ملنے کی کوشش کی, لیکن وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہی سیوریج کا ہے, اور پانی کا بھی مسئلہ ہے. پانی جب لائٹ کے پانی کا, ہاں پینے کے پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب لائٹ نہیں ہوتی تو پانی آتا ہے, اچھا, اور جب لائٹ آ جاتی ہے تو پھر پانی نہیں ہوتا. اس سے کمال یہ ہوگا کہ لائٹ آتی بھی نہیں ہوگی. لائٹ بھی لوڈ شیڈنگ کی جو ہے نا شیڈول ایسا ہے کہ ہماری جو اکثر نمازیں ہیں وہ اس میں لائٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اور مین مسئلہ جو ہے نا سیوریج کا ہے, مین گیٹ کے سامنے پانی کھڑا ہے, ہر ٹائم پانی کھڑا رہتا ہے. تو میری جو ہے نا حکام بالا سے یہی درخواست ہے کہ ایک مرتبہ آپ پھر جو ہے نا یہاں وزٹ کریں, دیکھیں کہ کہاں جو مسئلہ آتا ہے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. چلے, شکریہ, اللہ کرے. ویڈیو تو جان محمد بلوچ صاحب سے لے کر پیپلز پارٹی کے بہت سے جو مرتضی وہاب تک پہنچ جائے گی یہ ویڈیو. اللہ کرے. ویڈیو کا کچھ نہیں ہے, ویڈیو 2 لوگ نہ دے کہ مجھے مسئلہ نہیں, کام ان کے ہونے چاہیے سر. شکایت کر رہے ہیں تکلیف میں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, یہ جو آپ کو داڑھی والے نظر آتے ہیں نا, یہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے, میں اکثر کہا کرتا ہوں, ان کو آپ نے کبھی کوئی بھی مجھے دکھا دے ریکارڈ میں کہ انہوں نے کبھی اپنے حق کے لیے بولا ہو کہ میری تنخواہ 15,000 ہے, 20,000 ہے. اکثر مجھے کہا کرتے ہیں لوگ کہ بھائی تم مدرسوں اس کے لیے بڑی بات کرتے ہو. بات کی بات نہیں, حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے. 45 پہ 2 بچوں کے ساتھ لوگوں کے گزارے گھر پہ نہیں ہوتے, یہاں پہ نہ جانے 5 بچوں کے ساتھ گزارے کرتے ہیں. کمال کی بات ہے, آج بھی اگر اکٹھے ہوئے تو عوام کے لیے اکٹھے ہوئے, اپنے علاقے کے مسئلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, مسجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ کچھ اور بھائی بھی موجود ہیں, میں ان کا بھی موقف اس پہ جاننا چاہوں گا, میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام شمس الاسلام. شمس بھائی, کیا بات کریں گے, کس مسائل پہ بات کریں گے؟ بس جیسا کہ مولانا صاحب نے تفصیلی بات بھی کی, ہمارا یہ فریاد جو ہے تقریباً ہم 10-12 دن پہلے بھی DMC گئے, وہاں کے حکام بالا سے ملے. انہوں نے وعدے بھی کیے کہ باقاعدہ ہم 2-3 دنوں میں لاٹھی سے مل کے یہ معاملہ سیوریج کا جو ایک ناسور بن چکا ہے اس کو ہم جو ہے حل کر رہے. لیکن اس کے بعد بھی کسی نے جو ہے مطلب یہ کہ باقاعدہ تو سے وائس چیئرمین یا چیئرمین نے کہ بھئی ہم جو ہے لاٹھی والوں سے اپنی جو بھی رابطہ ہے وہ کر کے پھر جو ہے یہ کام جو ہے مطلب یہ کہ جلدی اور پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. لیکن اس کے بعد بھی یہی حالت ہے. ابھی آپ نے دیکھا, ابھی یہ جو گلی کے اندر 2-3 مین ہول ہے جس کے اوپر ڈھکنے وغیرہ رنگ بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے بارش ہو جائے یا جو ہے کوئی ایسا بچہ آئے اور اس میں گر جائے
تو پھر جو ہے معاملہ پھر سب جو ہے آئیں گے. لیکن یہ کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ حادثے کے بعد ہی ہمیں ہوش آتے، اس سے پہلے ہم چیخنا اور پکار جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ جو ہے داؤد چورنگی تک سیوریج کا پانی جا رہے، تو روڈ کا بھی جو ہے مین روڈ پر، تو یہ روڈ بھی خراب ہوگا پانی جو ہے. لیکن اب یہ 5 سال ہو گئے اس روڈ کو بنے ہوئے، لیکن اس مین ہول کو کھولا تک کسی نے نہیں ہے اس 5 سالوں میں. تو ہماری درخواست ہے لاٹھی والوں سے بھی کہ بھائی جب تک اس مین ہول کو کھولا نہیں جائے گا، یہ 2 پائپ جو ہے پہلے کے الیکٹرک کے کیبل والے آئے، انہوں نے یہ دونوں پائپ ڈیمیج کر دیے جو ڈسپوزیبل مین تھا، تو وہ بھی ڈیمیج پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب تک آگے سے جو ہے کھلے گا نہیں تو پانی کہاں جائے گا، وہ تو پھر ہم دیکھ لیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ڈسپوزیبل کو بھی دیکھا جائے، جو ڈیمیج پانی ہے پائپ ہے 2 چھوٹے چھوٹے، اتنا تقریباً یہ 12 انچی کا لین ہے، آگے سے 18 انچی کے ساتھ کنیکٹ ہے، ادھر 4 انچی کے 2 پائپ سمجھ لو کہ ڈالے گئے ہیں. تو اس کو بھی دیکھا جائے، اور آگے جو ہے جب تک مین ہول کھولے نہیں جائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. شکریہ. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عطا بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمیں ہماری اس محفل کو رونق بخشی. تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ سیوریج کے مسائل تو ہمارے مفتی صاحب اور دیگر ہمارے ذمہ داران صاحب نے بیان کر دیے. صرف یہ اس علاقے کا نہیں، یہ UC6 داؤد چورنگی میں جتنے بھی مطلب معین آباد 1 2 جو بھی آ رہے ہیں، سب کا یہی مسئلہ ہے. نہ گڈر کے اوپر ڈکن ہے، نہ رنگ ہے، سیوریج ابل رہے ہیں. تو اگر سویپر وغیرہ آ جاتے ہیں وہ بھی تقریباً گھر سے 100 200 روپے لے کے جمع کرتے ہیں، لیکن 1 2 وہ کر کے وہ سویپر سرکاری ہوتے ہیں؟ بالکل سرکاری ہوتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں بھئی ہمیں پیسے نہیں ملتے، اور باقاعدہ وہ پیسے لیتے ہیں، اور اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ثبوت بھی ہم پیش کر سکتے ہیں. اللہ الرحمن. بھائی یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں گندا پانی گھر میں آتا ہے، اور یہ جو مین لین ہے گٹر کا یہ بند ہے. تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، 5-6 مہینے ہو گئے یہ بند ہے. اس کا نہ کوئی فکر کرتے نہ کوئی غور کرتے، بس گھر جو پانی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے گھر میں گھس جاتا ہے. بھائی اس کی ہمارا کو بہت بڑا تکلیف ہے، اس کو ہم معذرت چاہتے ہیں بھائی اس کا کچھ بندوبست کیا جائے. ظاہر سی بات ہے اگر عوام ہی آپ سے مطمئن نہیں ہے تو پھر آپ ان کرسیوں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر کیا اسی کی ہوا کھانے کے لیے یا برگر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پھر مسئلے کیوں نہیں حل کرتے؟ تو لہٰذا یہ ویڈیو خاص طور میں نادرا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہیں آپ نے اور میں نے منتخب کیا. یہ اصل میں ان کے لیے، یہ انہوں نے کرنا ہے. اب انہوں نے کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے، یہ وہ طے کریں گے. ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.